ماہ رجب میں 3 دن کا وظیفہ، پچھلے سال بھی کئی لوگوں نے اس عمل کو کیا، جو بھی کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کئی بار اس عمل کو آزمایا جا چکا ہے، جو کرتا ہے تیسرے دن ہی اس بندے کے لیے غیب سے مدد آ جاتی ہے۔ اس لیے یہ سورۃ اخلاص کا عمل ماہ رجب کے 3 دن آپ لازمی کریں۔ آپ جس بھی مشکل میں ہے، جس بھی پریشانی میں ہے، پیسوں کا بھی انتظام ہو جاتا ہے، وہ بھی غیب سے۔ اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ عمل بڑا قیمتی ہے اور اس عمل کو سمجھ کر کیجئے گا اور سورۃ اخلاص کو عام نہ سمجھا جائے۔ اور یہ ماہ رجب کا مہینہ بھی عام مہینہ نہیں ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس عمل کو اگر آپ کریں گے تو آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اس عمل کے ذریعے کئی لوگوں نے اس سے پہلے فائدہ حاصل کر لیا ہے۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے ان کامیاب لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کی زندگی ان اعمال کے ذریعے بدلی ہے، کیونکہ رجب کی ہر رات ہی بڑی فضیلت والی ہے اور اس کا ہر دن ہی بڑی فضیلت والا ہے۔ میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، رجب کی پہلی رات میں بڑی فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنیے کہ آقا نے فرمایا، جس شخص نے رجب شریف کی پہلی رات کو زندہ کیا، یعنی کہ اس میں عبادت کی، تو جب سارے دل مردہ ہو جائیں گے اس بندے کا دل پھر بھی زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے سر پر خیر و برکت کو نازل فرمائے گا، اگر وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج ہی اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے، اور ایسے 70,000 گناہگاروں کی سفارش کرے گا جن کے لیے دوزخ لازم ہو چکی ہوگی۔ پھر دیکھیے کہ اگر آپ کو یہ سعادت مل رہی ہے تو پھر آپ ماہ رجب کے، یہ تو میں نے پہلے دن پہلی رات کی فضیلت بتائی ہے، اب اندازہ لگائیے کہ باقی دنوں کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی۔ جیسے کہ اس کے اندر ایک رات وہ بھی آتی ہے کہ جو بندہ اس دن کا روزہ رکھتا ہے اس کو 60,000 روزے رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، 60,000 مہینوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیے کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے اندر جتنا زیادہ ہو سکے آپ ذکر و اذکار کریں، لیکن کچھ بھی نہ کر سکیں تو کم از کم 3 دن کا یہ عمل لازمی طور پر کریں۔ میں آپ کو ایک عجیب بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ماہ رجب ماہ اسم ہے، اور کہا گیا کہ جب رجب کا مہینہ گزر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتہ حاضر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے مہینے، کیا لوگوں نے تیرے ساتھ محبت کی اور تیری تعظیم کی؟ تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، کوئی کلام نہیں کرتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دوسری اور تیسری مرتبہ سوال کرتا ہے۔ پھر جب رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، میرے رب تو عیبوں کو چھپانے والا ہے، تو نے اپنی مخلوق کو حکم دیا کہ وہ دوسروں کے عیبوں کو چھپائیں، اور تو نے میرا نام اسم بہرا رکھا، قاصد رکھا، میں نے لوگوں کی فریاد کو سنا لیکن ان کے گناہوں کو نہ سنا، اس وجہ سے میرا نام اسم بہرا، یعنی کہ اس ماہ رجب کے مہینے کو ہی اس کا مطلب ہی ہے، یعنی کہ عیبوں کو چھپانے والا۔ تو اس لیے اس مہینے میں بندے کے عیبوں کو چھپا دیا جاتا ہے، پھر بندہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے۔ یہ در حقیقت اس کے اندر چند ایک راز کی باتیں ہیں، آپ اگر اس کو سمجھ جائیں تو پھر آپ یہ پورا مہینہ ہی اپنا عبادت میں گزاریں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور جو اللہ کا مہینہ ہو اس کے اندر جو مانگا جائے پھر رب بندے کو ضائع نہیں کرتا، رب بندے کو وہ ضرور عطا فرما دیتا۔ آپ اس مہینے میں لاکھوں کروڑوں مانگے، 3 دنوں کے اندر آپ کے لیے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے، بندے کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جاتی جہاں سے بندے کے لیے اس کے کام کا انتظام ہوتا ہے۔ اس لیے لازمی طور پر اس عمل کو کیجئے گا، کیونکہ جب رجب شریف کا مہینہ آتا ہے، بیت المقدس میں ایک عبادت گزار عورت رہتی تھی، جب رجب شریف کا مہینہ آتا تو وہ ہر روز اس مہینے کی تعظیم کے لیے 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتی، ریشم کے لباس کو اتار دیتی اور ٹاٹ کا لباس پہن لیتی۔ وہ رجب کے مہینے میں بیمار ہو گئی، اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ اسے ٹاٹ کے لباس کے ساتھ دفن کر دے۔ اس کے بیٹے نے لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی ماں کو اعلیٰ کپڑوں میں کفن دیا۔ اس نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا تو اس نے کہا، میرے بیٹے تو نے میری وصیت پر کیوں عمل نہ کیا؟ میں نے تجھ سے خوش نہیں ہوں۔ وہ پریشان ہو کر اپنی نیند سے بیدار ہوا اور اپنی والدہ کی قبر کو کھولا، اس نے قبر میں اپنی ماں کو پایا، وہ حیران ہوا اور سخت رویا۔ اسی دوران اس نے ایک آواز سنی، ایک ندا دینے والے نے کہا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ جو شخص ہمارے مہینے رجب المرجب کی تعظیم کرے تو ہم قبر میں بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ تو
تو جب یہ مہینہ بندے کو قبر میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تو بھلا دنیا میں یہ آپ کو کیسے تنہا چھوڑ سکتا ہے؟ اس لیے اس مہینے کا ادب بھی کریں، ساتھ ساتھ اس مہینے میں یہ سورت اخلاص کا عمل بھی لازمی طور پر کریں۔ وہ عورت تو فقط 20 بار پڑھتی تھی، آپ کو میں 3 دن کا ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ آپ کی قبر کیا، آپ کی دنیا بھی روشن ہو جائے گی، آپ کے دن بدل جائیں گے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، ماہ رجب کے کوئی بھی 3 دن آپ مخصوص کر لیں، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، کوئی بھی آپ 3 دن مقرر کر لیں۔ آپ نے ان 3 دنوں میں اس عمل کو کرنا ہے، لیکن جب 3 دن مقرر کر لیں تو پھر آپ نے آگے پیچھے نہیں کرنا۔ یوں نہیں کرنا کہ ایک دن عمل کیا، دوسرا دن ناغا کر لیا، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، اس طرح 3 کی تعداد پوری نہیں کرنی۔ آپ نے جب دن خاص کر لیے، آج عمل شروع کیا تو پھر 3 دن مسلسل اس عمل کو آپ نے کرنا ہوگا۔ پھر دیکھیے گا کہ سورت اخلاص یہ وہ سورت ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ اس کو صرف ایک بار پڑھتا ہے، ایک بار پڑھتا ہے، اس کو 10 سپارے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو 2 بار پڑھتا ہے 20 سپارے پڑھنے کا ثواب۔ جس نے سورت اخلاص کو 3 بار پڑھا اس کو پورا قرآن پڑھنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پھر اندازہ لگائیے یہ سورت اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ مختصر سی سورت ہے، اور اس کا عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ آپ نے تازہ وضو کر لینا ہے، نیت کر لینی ہے اپنے مقصد کی۔ آپ کو گھر کی ضرورت ہے، آپ بیماری سے شفا چاہتے ہیں، آپ مقروض ہیں، قرضے سے نجات چاہتے ہیں، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے اس کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تیسرے دن ہی آپ کے لیے ایسا وہ مسئلہ حل ہوگا، ایسا کامیابی ملے گی کہ آپ خود حیران ہوں گے کہ کیسے آ کے ایک اللہ والے نے آپ کی مدد کر دی، کیسے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرواتا ہے اس عمل کے ذریعے۔ اس لیے آپ مقروض ہیں، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، کسی کو ریا کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کے بعد کبھی زندگی بھر آپ کو کسی کی محتاجی نہیں اٹھانی پڑے گی۔ اگر آپ غربت کا شکار ہیں، تنگ دستی کا شکار ہیں، غریبی کا شکار ہیں اور اس سے ہمیشہ کے لیے نجات چاہتے ہیں تو پھر سورت اخلاص کو ضرور یہ عمل کیجئے گا۔ اس سے آپ ہر اس مصیبت اور پریشانی سے بچ جائیں گے جو آپ کو ہلاک کرنے والی ہے، حاسدوں کے حسد سے بچ جائیں گے، دشمن کی دشمنی سے بچ جائیں گے، اور لوگوں کے جو آپ کو تنگ کرنے والے ہیں ان کی تنگی سے بچ جائیں گے۔ اور مال و دولت میں اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ بندہ لوگوں میں بھی تقسیم کرتا رہے تو اس کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اب سورت اخلاص کو کیسے پڑھنا ہے؟ آپ مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت بھی رکھ سکتے ہیں، آپ عشاء کے بعد کا وقت بھی رکھ سکتے ہیں، یا کوئی بھی پورے دن میں کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وقت کی بھی کوئی قید نہیں، پورے مہینے میں 3 دن کوئی بھی مقرر کر لیں، وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ ان 3 دنوں میں جو وقت رکھنا ہے وہ آپ نے ایک ہی رکھنا ہے، تینوں دن آپ نے اسی وقت میں ہی اس عمل کو کرنا ہوگا، کیونکہ حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے اللہ الصمد، میکائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے لم یلد ولم یولد، حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے ولم یکن لہ کفوا احد، اور اسرافیل علیہ السلام کے پروں پر لکھا ہوا ہے۔ یہ تمام سورت اخلاص ان چاروں فرشتوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، اس لیے یہ سورت جو بندہ پڑھتا ہے اللہ کے یہ فرشتے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اس لیے اب آپ نے یہ 3 دن مقرر کر کے آپ نے سورت اخلاص کو پڑھنا ہے۔ اب کتنی بار پڑھنا اس بات کو سمجھیے گا ذرا توجہ کے ساتھ۔ پہلے آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ استغفار کی نیت سے یہ پڑھنا ہے کہ باری تعالیٰ جتنے مجھ سے غلطیاں خطائیں ہو چکی ہیں تو اس کلام کی برکت سے میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے۔ اس کے بعد آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اسی وقت میں اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 200 مرتبہ آپ نے سورت اخلاص کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، تیسرے 3 دن تک۔ تیسرے دن آپ نے دعا مانگنی ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے روزانہ کی بنیاد پر رات کو سونے سے پہلے اول آخر 1 مرتبہ درود پاک اور 3 بار سورت اخلاص پڑھ کے سونا کرنا ہے۔ یہ عمل آپ کی زندگی کو بدل دے گا، اس لیے دوستو بڑا قیمتی عمل